میرا محترم بھائیو اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے دعا کی قبولیت کا ایک ایسا نسخہ پیش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی قبول کر لے اور پورا فرما لے، تو آپ اس دعا کو پڑھ کر اللہ تعالی سے مانگے، انشاءاللہ رب العالمین آپ کی فریاد کو سنیں گے اور آپ کی دعا قبول فرمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے اس دعا کی جو فضیلت ہے میں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا۔ ایک روایت میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان عالی شان اور ایک واقعہ منقول ہے، جس کا مفہوم میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک تاجر کے سامنے ایک ڈاکو راستے میں نکل آیا۔ اس ڈاکو کے پاس قتل کرنے کے جتنے بھی آلات وغیرہ ہوتے ہیں، خنجر تھا یا تلوار وغیرہ جو بھی ہو، تو اس ڈاکو نے اس تاجر سے کہا کہ میں آپ کا مال بھی لوں گا اور تجھے قتل بھی کروں گا۔ تو وہ تاجر کہنے لگے کہ میرے قتل پہ آپ کیا کرو گے؟ ایسا کر لے کہ جو جتنا بھی مال ہے آپ کو جو چاہیے وہ آپ لے لے، مگر مجھے قتل نہ کرے، مجھے چھوڑ دے۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگے کہ نہیں، مال تو ہے ہی میرا، مگر مال کے بعد میں آپ کو قتل بھی کروں گا۔ تو کہنے لگے وہ جو تاجر تھے وہ کہنے لگے کہ چلو ٹھیک ہے، مجھے آپ صرف اتنا موقع دے دے کہ میں کچھ نماز پڑھ لوں، تو پھر اس کے بعد آپ نے جو کرنا ہے کر لیں۔ تو حدیث پاک میں موجود ہے کہ اس تاجر نے 4 رکعت نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی، اور اس دعا میں یہ کلمات کہے، یا ودودو یا ودودو یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید۔ اس کے بعد اور بھی کچھ الفاظ ہے، تو اس نے یہ دعا پڑھی اور پھر یہ 3 مرتبہ یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک شاہ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ جب اس ڈاکو نے اس شاہ سوار کو دیکھا تو ڈاکو نے یہ ارادہ کیا کہ سب سے پہلے اس کو قتل کر لے، پھر اس کے بعد اس تاجر کا کام تمام کرے گا۔ تو اس شاہ سوار نے اس کا رخ کیا اور اپنے خنجر سے اس کو مارا، اور ڈاکو اسی وقت مر گئے۔ پھر جب یہ تاجر کے پاس آیا تو تاجر نے اس آدمی سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے؟ تو وہ آدمی کہنے لگے کہ جب آپ نے پہلی دفعہ یہ دعا پڑھی تو آسمان کے دروازوں میں ایک قسم کا شور برپا ہو گیا۔ جب تم نے دوسری مرتبہ یہ دعا پڑھی تو وہاں پر آسمانوں میں یہ صدا بلند ہوئی کہ زمین پر کوئی اہم کام پیش ہوا ہے۔ اور جب تم نے تیسری مرتبہ یہ دعا پڑھی تو حضرت جبریل نے یہ صدا اور ندا لگائی کہ زمین میں ایک آدمی کو مدد کی ضرورت ہے، اگر کوئی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا، میں اللہ کے حکم سے ادھر آیا اور میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کی برکت سے مجھے تمہاری مدد کے لیے اتارا ہے۔ پھر اس فرشتے نے اس تاجر سے کہا کہ یہ سن لو، اے اللہ کے بندے، جس دعا سے آپ نے مانگا، اگر کوئی اپنی حاجات کو اسی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ختم ہوا تو یہ تاجر اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے اور یہ پورا ماجرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ میرے ساتھ اس طرح ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ یہ سن لے، تم نے جس دعا سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی ہے، اگر کوئی بھی آدمی اس دعا کے ذریعے
اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو رب العالمین اس کی تکلیف کو ختم فرمائیں گے، اور جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ سے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء حسنہ ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور غم کو دور فرما دیتے ہیں۔ اب ہم سب کو اس کی ضرورت بھی ہے، ہماری حاجتیں بھی ہے، لیکن اس دعا کو سب سے پہلے یاد کرنا ہے اور پھر اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگنی ہے۔ تو میں سب بھائیوں کے لیے اس ویڈیو کے آخر میں یہ دعا میں اس کے ساتھ لگا دوں گا، تو جس آدمی کو ضرورت ہو اس سے اسکرین شاٹ لے لے اور پھر اپنی حاجات کے لیے اس دعا کو ہر نماز کے بعد جب آپ دعا مانگتے ہیں تو 3 مرتبہ پہلے اس کو پڑھ لے اور پھر اس کے بعد اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو انشاءاللہ رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور جو ہماری تکلیفیں ہیں، جو حاجتیں ہیں، وہ سب انشاءاللہ رب العالمین پوری فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔